اسرائیل کو مؤثر جواب دینے کے لیے تمام وسائل استعمال کریں گے ایرانی وزارت خارجہ۔ غزہ جنگ بندی مذاکرات قطر میں شروع۔ شمالی کوریا کے فوجی دستے روس میں موجود، نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا دعویٰ۔ VOA واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ارحم خان۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کو یقینی اور مؤثر جواب دینے کے لیے تمام دستیاب وسائل استعمال کریں گے۔ اس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل پر ہونے والے ان کے بقول بیلسٹک میزائل حملوں کے جواب میں اسرائیل نے ایران کی دفاعی صلاحیتوں اور میزائلوں کی پیداوار کو نشانہ بنایا ہے۔ ادھر ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی نے کہا ہے کہ ایران پر ہونے والے اسرائیلی حملوں کو نہ تو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جانا چاہیے نہ ہی کم کیا جانا چاہیے۔ اطلاعات کے مطابق ہفتے کے صبح اسرائیلی فوج کے ایران پر ہونے والے حملے میں 4 ایرانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ چند ریڈارز کو محدود نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے حملے کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے تاکہ اسرائیل کے ایران پر حملے کے حوالے سے بحث کی جائے۔ ایران نے یہ اجلاس طلب کرنے کی درخواست کی تھی اور اس کی تائید الجیریا، چین اور روس نے کی تھی۔ اس سے قبل ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے 15 رکنی سلامتی کونسل کو لکھے گئے ایک خط میں کہا تھا کہ اسرائیلی حکومت کی کارروائیوں سے بین الاقوامی امن اور سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہو گئے ہیں، جبکہ خطے کی صورتحال پہلے ہی کشیدہ ہے۔ غزہ جنگ بندی کے لیے قطر کی ثالثی میں ایک بار پھر مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے۔ قطر کی ثالثی میں ہونے والے ان مذاکرات میں امریکی ایجنسی CIA اور اسرائیلی ایجنسی موساد کے سربراہ شامل ہیں۔ فلسطینی عسکری تنظیم حماس ابھی تک ان مذاکرات میں شرکت نہیں کر رہی ہے۔ ادھر غزہ جنگ بندی کے حوالے سے مصر کے صدر عبدالفتح السیسی نے بھی ایک تجویز پیش کی، جس میں انہوں نے حماس کی حراست میں 4 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں صرف 2 روز کی جنگ بندی کی تجویز دی ہے۔ حماس اور اسرائیل کا اس بارے میں ابھی تک کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا کی طرف سے بھیجے گئے فوجی روسی علاقے کرسک میں تعینات ہیں۔ برسلز میں جنوبی کوریا کے وفد کی نیٹو کے حکام اور سفارتکاروں کو دی گئی بریفنگ کے بعد روٹے نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ روس اور شمالی کوریا کے درمیان فوجی تعاون انڈو پیسفک اور یورو اٹلانٹک خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ مارک روٹے کا کہنا تھا کہ فوجی دستے بھیجنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یوکرین روس کی جنگ میں شمالی کوریا بھی شامل ہے، جو کہ اقوام متحدہ کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اس سے قبل روس اور شمالی کوریا فوجی دستے بھیجنے کے حوالے سے تردید کر چکے ہیں۔ بھارت کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اسپین کے وزیر اعظم بھارت کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے پیر کو وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ گجرات کے وڈودرا شہر میں ٹاٹا ایڈوانس سسٹم اور ایئر بس کے اشتراک سے قائم ہونے والے ملٹری ایئر کرافٹ فیکٹری کا افتتاح کیا ہے۔ بھارت نے 2021 میں ایئر بس کے 56 طیارے حاصل کرنے کے لیے $2.50 کا معاہدہ کیا تھا، جس کے تحت 16 بھارت کو مل چکے ہیں، جبکہ باقی 40 بھارت میں تیار کیے جائیں گے۔ دورے کے دوران اسپین کے وزیر اعظم نے نریندر مودی کے ساتھ وفود کی سطح پر بات چیت بھی کی اور وہ ممبئی کا بھی دورہ کریں گے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے متنبع کیا ہے کہ اگر امریکہ اور نیٹو ممالک نے یوکرین کو روس پر حملہ کرنے میں مدد کی تو روس اس کا بھرپور جواب دے گا۔ صدر پوٹن نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یوکرین مغربی ممالک کے طویل فاصلے کے ہتھیاروں سے روس پر حملہ کر سکتا ہے۔ فروری 2022 میں شروع ہونے والی یوکرین جنگ نے روس اور مغربی ممالک کے درمیان تعلقات کشیدہ کر دیے ہیں، اور روسی حکام کا کہنا ہے کہ یہ جنگ اب اپنے خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ صدر پوٹن کا یہ انتباہ ایک ایسے وقت میں دیا گیا ہے جب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی یوکرین جنگ کے خاتمے کا منصوبہ پیش کر چکے ہیں، جس میں مزید فوجی امداد کے ساتھ نیٹو کی رکنیت کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں ارحم خان اور ایڈیٹر تھیں سارہ حسن۔